السلام علیکم، میں ہوں وسیم عباس، آپ کا میزبان، اور میں خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام یہ سب کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہے، عالمی شہرت یافتہ اسکالر ڈاکٹر اینور رضا، جنہوں نے کئی ساری کتابیں لکھی، بہت سارے ٹاپکس کے اوپر انہوں نے بات کی، کئی ساری سوشل اویئرنیس لوگوں کو دی، اور آج ایک مایناز نام ہمارے پورے پاکستان کا پوری دنیا میں مشہور ہے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نوجوانوں کا تمباکو نوشی کی جانب راغب ہونا۔ ہم کیسے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں، کس طرح اس کے اوپر کام کر سکتے ہیں، اس کے اندر ہمارا کیا کام ہے ایز اے سوشل میڈیا آپریٹر۔ ہمارے جتنے بھی بڑے اثاثے ہیں، جیسے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہے، ان کا یا دیگر لوگ جتنے بھی بڑے بڑے جو چیئر پرسن ہیں پاکستان کے، ان کا کیا کام ہے۔ اسی چیز میں ہماری پولیس کیا کردار ادا کر سکتی ہے، ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں میڈیا کی جانب سے۔ اسی طرح آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ازمپشن لیتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل میں کل پرسوں جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک محض 7 یا 8ویں جماعت کا ایک طالب علم ہے جو کہ سگریٹ پی رہا تھا، اور اسی کے آگے گیا تو میں نے کچھ نوٹ کیا کہ اکثر اور بیشتر جب میں رات میں گزر رہا ہوتا ہوں تو میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کچھ نوجوان جو تمباکو نوشی میں اور دیگر منشیات کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ اس کے اوپر کیسے اوورکم کیا جاتا ہے، یا یہ کیسے بڑھتا جا رہا ہے، یا اسے کیسے روکا جائے؟ دیکھیں، یہ آپ کا جو سوال ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ منشیات کا استعمال جو قطعاً منع ہے قانونی لحاظ سے بھی، ریلیجیس لحاظ سے بھی، اور ہیومینٹی بیس پر بھی۔ دوسرا آپ کا جو کہنا ہے کہ تمباکو نوشی یا اس طرح کی دیگر اشیاء کا استعمال جو ہمارے نوجوان یا لڑکپن کی عمر میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک کچھ علیحدہ چیز ہے جس میں سگریٹ ہے، پان کھانا ہے، اور اس طرح کی دیگر چیزوں کا استعمال ہے۔ جب منشیات کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کو پھر آپ کبھی ایک الگ ٹاپک رکھ کے بات کریں، تو اس میں چرس اور افیم اور گانجا اور ہیروئن اور دیگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اب تو نئی بھی آ گئی ہیں۔ میں نہیں چاہتا زیادہ لوگوں کو نام آن ایئر کرنا کہ لوگوں کو ایسا نہ ہو کہ ہم جو چیز کو روکنے جا رہے ہیں پتہ چلا ہم نے لوگوں کو وہی معلومات دینی شروع کر دی، تو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو منشیات کو ایک طرف رکھ دیں، فی الحال آ جائیں ان چیزوں کے استعمال پر جو قانوناً 100% منع نہیں ہے، لیکن جیسے ابھی پچھلے دنوں اور ہر سال منایا جاتا ہے نو ٹوبیکو ڈے۔ نو ٹوبیکو ڈے میں یہی ہے کہ جو تمباکو کا استعمال ہے اس کو ڈسکریج کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، اور تمباکو کا استعمال کئی انداز سے ہوتا ہے۔ جیسے سگریٹ پینا ہے، سگریٹ پینے سے کچھ حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ بس ایک ابھی سگریٹ پینے کے جو انداز ہے، مثال کے طور پر ایک نارمل سگریٹ آتی ہیں، سستی والی سگریٹ آتی ہیں، ایک اچھی کوالٹی کی سگریٹ بنا دی ہیں تاکہ لوگ جو چھوڑ رہے ہیں سگریٹ نوشی اس کو چھوڑیں نہیں، ترک نہ کریں، بلکہ راغب ہو جائیں۔ وہ جو کاروبار کرتے ہیں سگریٹ کا وہ تو چاہیں گے کہ ہمارا سگریٹ بکے۔ ابھی سوئچ والی سگریٹ آ گئی ہیں، وہ اس کے اندر 2 سوئچ ہوتے ہیں، ایک میں وہ مینتھول ہے، منٹ ہے، اور ایک سوئچ جو ہے وہ اس کا خوشبو کے لحاظ سے دیا گیا ہے۔ وہ لوگ پش کرتے ہیں اور وہ بڑا خوش ہوتے ہیں اس کو پی کر۔ دیکھیں، جتنے بھی ذریعے سے تمباکو کا استعمال ہوتا ہے، اب ہم پہلے لیتے ہیں سگریٹ نوشی کو، سگریٹ یا سگار کا استعمال کرتے ہیں لوگ، یا پھر پائپ۔ یہ استعمال یہ سب ہمارے یہاں کے کلچر کا حصہ نہ تھے نہ ہے، لیکن زبردستی ہمارے اوپر امپوز کر دیا گیا ہے۔ ہم اس کلچر کو پسند کرتے ہی نہیں تھے، لیکن جب ہم عادت ہماری ایک قوم کی جس طرح کی بن جاتی ہے کہ ہم باہر سے کوئی چیز جو دیکھیں ہم بولیں ہم بھی ایسے ہی کر لیں، یہ ایک تھوڑی سی خامی ہے۔ میں یہ لوگوں کو ایڈوائز کروں گا کہ جو چیزیں باہر کی ہوں، ہر چیز اچھی نہیں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ سب کچھ باہر سے جو کچھ ہم دیکھیں وہ کر رہے ہیں ہم بھی وہ کرنے شروع کر دیں۔ ہمیں 3 لحاظ سے غور کرنے کی ضرورت ہے اس میں۔ ایک، ہمیں ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے نمبر 1 جو لوگ اس میں بہت زیادہ وہ توجہ دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے۔ دوسرے، ہمیں جو توجہ دینا ہے وہ پاکستانی قانون کے لحاظ سے۔ ہمارا پاکستانی قانون کیا بلکہ تقریباً دنیا میں ہر جگہ ان چیزوں کے بارے میں ایک جیسے ہی قوانین ہیں۔ ہم تو بہرحال کیونکہ پاکستانی ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں، تو ہمیں یہاں کے قانون کو دیکھنا ہوگا اور فالو کرنا ہوگا۔ تو پاکستانی قانون میں کیا چیز کی کتنی لیمیٹیشنز ہیں۔ تیسری چیز ہے ہیومینٹی بیس پر دیکھنا، یعنی انسانیت کے حوالے سے اس کے فوائد کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ یہ
اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ایز اے ایزمشن کریں، اگر فار ایگزامپل میں ایک ماحول دیکھتا ہوں کہ اگر جیسے فار ایگزامپل اگر میرا پوائنٹ آف ویو مانا جائے کہ حکومتی سطح پر اگر یہ چیز پہ بین لگا دیا جائے کہ 18 سال سے کم عمر کے بچے کو سگریٹ نہیں فراہم کی جائے. نہیں، یہ تو قانون ہے. ابھی جو نیا لا ہے اس میں 18 ایئرس سے نیچے کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ سگریٹ نہیں خرید سکتا، نہ تمباکو کی کوئی چیز، اور جو گٹکا وغیرہ ہے اس پر بھی پابندی ہے ہمارے لیکن قانون لا میں. ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا، اکثر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کافی سارے جو اسٹالز لگے ہوئے ہیں، جو کیبنز بنی ہوئی ہے، جو کہ دکانیں ہیں، وہاں سے بہت آسانی سے کسی بھی ینگسٹر کو سگریٹ فراہم کی جاتی ہے. اور ایون چھپ چھپ کے جو ایک آج کل ایک بہت ہی کوئی غلیظ قسم کی چیز رائز کر دی گئی ہے گٹکے کے نام سے، ماوے کے نام سے، اور وہ بھی چھپ چھپ کے لوگ بیچ رہے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور پھر پیچھے جو ہے کچھ ریکٹس بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اس کے بارے میں پھر ہم کیسے اس کے اوپر اوورکم کر سکیں گے کہ یہ روک دیا جائے یا ختم کر دیا جائے؟ جی دیکھیں، اچھائی اور برائی تو معاشرے میں ہر جگہ ہوتی ہے. کیسا اچھے سے اچھا معاشرہ ہو وہاں پر کچھ نہ کچھ برائی بھی ضرور ہوتی ہے، پرسنٹیج کی اس کی کوئی لمٹ کم ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے. اب رہ گیا یہ کہ جو ایسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک قانون ہے 18 سال سے کم کے نہیں فروخت کیا جانے کا، لیکن پھر بھی آپ کہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ پان کا کھوکھا، کیبن وغیرہ جو سگریٹ کے ہیں وہ بیچ رہے ہیں. تو اسے کہتے ہیں کہ یہ لا اینڈ آرڈر کو یا قوانین کی پوری طرح پاسداری نہیں کرنا. اس کی مثال بالکل آپ اس طرح سمجھیں کہ ہم ریڈ لائٹ ہے، گاڑی چلا رہے ہیں، اور ہم بجائے ریڈ لائٹ پر کھڑے ہونے کے ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ریڈ لائٹ سے نکل گئے، یہ ہم نے بڑا اچھا کام کر دیا. بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ بتائیے، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، کہ جب آپ اندر سے ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتے ہیں صحیح. اور آپ قانون بھی ہم کرتے رہیں. اچھا، اب اگر ہم ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہیں، مجھے یاد ایک مرتبہ میں الائنس سے ابوظہبی آ رہا تھا، تو جہاں اس کا انٹرنس سے پہلے کے ہائی وے پر جگہ آتی ہے، ایک سگنل آ گیا اور ریڈ لائٹ تھی، رات کے تقریباً 3 بجے ہوں گے یا اس سے کچھ زیادہ. تو ہم کھڑے، ہماری گاڑی اکیلی کھڑی تھی وہاں پر، اور ہم کھڑے نارمل طریقے سے، ہم نے یہ فیل بھی نہیں کیا، محسوس بھی نہیں کیا کہ ہم یہاں سے نکل جائیں. یہ میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، کئی سال پرانی بات سنا رہا ہوں. ویسے تو بعد میں بھی میں نے بہت سے واقعات ہیں میرے پاس، میں کبھی آپ موقع ہوگا تو بتاؤں گا، سناؤں گا. تو یہ اس طرح ہم کھڑے تھے. یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس ایئرپورٹ سے یہاں سے جیسے ہی بورڈنگ پاس بنتا ہے اس کے بعد ایسے قوانین شروع ہو جاتے ہیں ہم پر کہ سارے پروٹوکولز، ساری چیزیں سب ایک طرف ہو جاتی ہیں. سگریٹ منع ہے تو منع ہے، نہیں پی سکتے تو نہیں پی سکتے آپ. یہ جو کچھ ہے، ہم اپنے ملک کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اس میں برائیاں کریں اور خوش ہوں؟ تو اس لیے جو موجودہ قوانین ہیں اس میں امپلیمنٹیشن کا فقدان ہے. یہ چاہیے کہ اچھا نیچے سے اوپر تک سب کا ایک جیسا حال ہے، کوئی کہیں زیادہ اور کہیں کم. تو ایسا نہیں ہے کہ سب برے ہیں، بہت اچھے لوگ بھی اس دنیا میں، ہمارے اس ملک میں موجود ہیں، اور ان کی ہی وجہ سے یہ بہتر بھی جتنا نظر آ رہا ہے. اور ایک اچھی بات ذرا سا میں پوری کروں تو آپ بولیے گا. ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کتنا بھی برائی کرتے ہوں، لیکن ایک کچھ نہ کچھ دل کے اندر، دماغ کے اندر ایک چیز کلک کر رہی ہوتی ہے کہ یار یہ اچھا نہیں ہے، یہ بری بات ہے. یہ ضرور کہتے ہیں اور سوچتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بات بتائیں کہ اس پورے معاملات پہ ہم جلدی سے وائنڈ اپ کریں گے ہمارے شو کو، لیکن 2-3 سوال ہے جو چھوٹے سے میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس پورے معاملات میں ایک ٹیچر کا، ایک جتنی بھی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا، اور ہم جو سوشل میڈیا کے بیسک جو ہم اپنے میسیجز پہنچاتے ہیں، ان سب میں ہم 3 جو میں نے آپ کو فیلڈز بتائی، جو پروفیشنز بتائے، اس میں ہم 3 کا کیا اہم کردار ہوگا دیکھیں اس معاملے میں؟ یہ تینوں ہی بہت اہم ہیں. ایک جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے عمومی طور پر جو آن فیلڈ، اور ٹیچرز جو ہیں آج کل تو خیر کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ منقطع ہیں اپنے اسٹوڈنٹس سے، تو اس لیے زیادہ ذمہ داری ان کو ہم آج کل نہیں ڈال رہے ہیں. لیکن بہرحال کیونکہ ٹیچرز کو لوگ فالو کرتے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس، تو اس لیے ان کو چاہیے کہ پہلے وہ خود ایسے ہوں کہ کبھی بچے نے نہ دیکھا ہو کہ سگریٹ پی رہے ہیں یا پان کھا رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر جب ٹیچرز ان کو اس کے نقصانات سے آگاہ کریں گے، بتائیں گے، تو پھر وہ بچے بھی اس کو سمجھیں گے، کیونکہ بچوں کا ایک ذہن جو ہے وہ نشو نما پارا ہوتا ہے اور گروتھ اس میں چل رہی ہوتی ہے، تو وہ جلدی اس بات کو پک کرتے ہیں اور مانتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اچھا اور برا بتایا جا رہا ہے ہمارے استاد کی طرف سے، ہمیں ٹیچر کی طرف سے. اچھا اب ہو گیا تیسرا جو آپ نے کہا سب سے زیادہ اہم
سب سے زیادہ اہم، آئی ریپیٹ، یہ ہے سب سے زیادہ اہم ہے سوشل میڈیا، یا تمام میڈیا کو کہیے، جس میں کوئی سا بھی میڈیم ہو، ایون الیکٹرانک میڈیم کے علاوہ پرنٹ میڈیم ہے، پرنٹ بلکہ میڈیا کہیے کہ پرنٹ میڈیا میں جو اخبارات، رسائل اور کتابیں اور تمام چیزیں شامل ہیں، اس میں افسانے اور ناولز اور غزلیں اور تمام چیزیں. اب ان کے اندر اگر تحریر میں، یا پھر آئیے الیکٹرانک میڈیا میں جس میں ہمارے ٹیلی ویژن چینلز ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے چینلز ہیں، جو بھی اس کے منسلک چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے آج کل سب سے زیادہ جو مؤثر ہے وہ ہے الیکٹرانک میڈیا. اس پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اشتہار آ رہا ہے سگریٹ کا، اینڈ میں تو اس نے یہی کہنا ہوتا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن اس سے پہلے اتنے اچھا بیان کر دیا جاتا ہے اس سگریٹ کو کہ جیسے اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ سگریٹ پئیں. تو یہ چیز جو ہے کم سے کم اس پہ کوئی ریسٹرکشنز ایسی ہوں کہ اشتہارات آئیں نہ، بعض جگہوں پر تو بالکل اس کی پابندی ہو. تشہیر کرنے کی، دیکھیں تشہیر کا مطلب ہوتا ہے اس کو اچھا بیان کرنا، اور ایڈورٹیزمنٹ یا پبلسٹی جو ہوتی ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اور پرسن ٹو پرسن اگر لوگوں کو بتائیں تو وہ بھی بہت اہم ہے. تو میڈیا البتہ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا بہت اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، اس میں جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں، آپ نے یہ بات کی ہے، آپ نے یہ سوال کیا ہے، پوچھا ہے یہ اس سے متعلق، تو ہم بتا رہے ہیں. اور اس طرح سے آپ اگر جاری رکھیں تو بے شک، اگر جیسے ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کم ہے ہمارے پاس اور یہ پروگرام کا وقت پورا ہو رہا ہے، تو پھر دوبارہ پروگرام کریں، اس پر کئی پروگرامز کریں اور الگ الگ انداز سے لوگوں تک پہنچائیں چیزیں. یہی نہیں، اور بھی باتیں ہیں بتانے کے لیے، کافی چیزیں ہیں اس پر ڈسکس کرنے کے لیے جو لوگوں تک پہنچنی چاہیے. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری بات کہ فار ایگزامپل ابھی تو جیسے سب سے پہلی بات کہ ہم نے 3 لوگوں کی بات کی، جیسے ٹیچرز کا، پرنٹ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، یا اس کے علاوہ سیکورٹی ایجنسیز کا جو کام ہے وہ ہم نے. لیکن اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ اہم ترین نوجوانوں کے اوپر، یا جتنے بھی چھوٹے بچے ہیں، 7 یا 8ویں جماعت کے یا 9ویں جماعت کے بچے کہلاتے ہیں وہ بھی، تو ان کے لیے والدین کا کیا کردار ہوگا؟ کیونکہ اکثر والدین جو کمپلینٹ کرتے ہیں ہماری سنتا ہی نہیں ہے، تو ایسے والدین کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، والدین کا کردار اگرچہ بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ 100% والدین کے ساتھ نہیں رہتا ہے، 24 گھنٹے نہیں رہتا ہے. سوتے وقت وہ گھر میں آئے گا، ٹھیک ہے، والدین کی نظر میں ہے، لیکن بہرحال اس کو باہر جانا ہے، چاہے وہ اسٹڈی کے لیے اسکول، کالج یا اس طرح کسی کے لیے جا رہا ہو اپنا ایجوکیشن کے سلسلے میں، کوچنگ وغیرہ، یا پھر وہ بازار جانا ہو، یا کوئی چھوٹی موٹی تفریح بھی ہوتی ہے کہ بھئی کئی پارک میں جائے گا، کچھ تھوڑا اسپورٹس سے متعلق کچھ جیسے کوئی ایکٹیویٹی ہو جس سے اس کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما اچھی ہو، گروتھ صحیح ہو. تو یہ سب چیزیں تو اس کے لیے ضروری ہیں، گھر میں نہیں بٹھا سکتے. تو والدین ایک لمٹ ہے. اب جو کچھ بچہ کام کر رہا ہے وہ والدین سے جب باہر جاتا ہے، اور پھر وہاں سے کیا اپنے دوستوں میں بیٹھ کر دیگر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا دیکھنا، آبزرو کرنا، تو اس میں اس کو جو کچھ حاصل کرتا ہے، والدین جہاں تک ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں پھر وہ بچے کے لیے جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نہیں سنتا، وہ تھوڑا سا سنانے کے لیے بھی طریقہ چاہیے. بچے کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اسٹرکٹلی بات کریں، فرینڈلی بات کریں. بچے کو اپنا فرینڈ سمجھ کے اس کو ایسا لگے یہ ہمارے والدین جو ہے ہمارے فرینڈ ہیں، ہمارے لیے دوستانہ بات کر رہے ہیں، یہ ہمارے اگینسٹ نہیں ہے، اس کو ایسا فیل ہونا چاہیے. تو یہ ماں باپ کے لیے کیا ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ہمارا پروگرام جاری رہے گا. یہ سب کیا ہے، ایک بات ہے، دیکھیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آگے جا کے اسی طرح کے کچھ سوشل پرابلمز ہیں جو کہ ہم شیئر کریں گے آپ سے، اور اس کے اوپر مزید ڈاکٹر صاحب سے اور دیگر مہمان سے بات کریں گے تاکہ ہم ان چیزوں پہ اوور کم کر سکیں، اور جتنا ہو سکے سوشل میڈیا کے تھرو اچھے میسج آپ کی خدمت میں حاضر کر سکیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں آپ کا میزبان وسیم عباس. اللہ حافظ.